بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم صرف کا چوتھا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھا سبق جو ہے یہ کلمہ کی بحث پر مشتمل ہے۔ آج ہم کلمہ کی تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا مفرد کے حوالے سے کہ لفظ مستعمل مفرد کی، آگے ہم نے وہ تعریفات کی، پچھلے سبق کے اندر وہ سب کچھ پڑھا۔ لفظ مفرد جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ صرفیوں کے نزدیک ان تین اقسام کو سے اقسام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صرفی جو ہیں ان تین قسموں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام۔ یہ تین اقسام ہیں، یعنی سے اقسام ہیں۔ اور لفظ مفرد کی تقسیم ہے، کلمہ کی تقسیم ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کا لغوی معنی ہے نام۔ اسم کا لغوی معنی ہے نام۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ کلمہ، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، یعنی کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنے معنی کو واضح کرتا ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر، کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنا معنی جو ہے وہ واضح کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا بھی نہ ہو، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ سے ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے رجل، یہ اسم ہے، کاتب، یہ بھی اسم ہے، اور ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ رجل میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے اور نہ ہی کاتب میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنے معنی کو واضح کرتا ہے۔ رجل یہ خود مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے ایک نئے طالب علم کے لیے کہ تین زمانے کون سے ہیں؟ تین، یہ میں نے نیچے لکھا ہے، تین زمانے۔ زمانے کتنے ہیں؟ زمانے تین ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ماضی ہے، دوسرا حال ہے اور تیسرا مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے؟ ماضی کہتے ہیں یعنی گزرا ہوا زمانہ، جو گزر چکا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی۔ جو موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال۔ اور جو آنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اسے مستقبل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانہ کو کہا جاتا ہے۔ اب فعل کی تعریف ذرا سمجھیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا، یا ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یا مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یا حال کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے۔ ٹھیک ہے فعل۔ ٹھیک ہے؟ فعل ہے یہ۔ کیا ہے؟ ضربا کیا ہے؟ فعل ہے۔ یضربو یہ بھی فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے؟ ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، ضربا میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور یضربو میں وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، زمانہ حال یا استقبال میں، زمانہ حال، اس میں حال کا بھی زمانہ پایا جا رہا ہے اور استقبال کا بھی زمان۔ تینوں زمانوں کا ہم نے فعل کے اندر ذکر کیا۔ فعل میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ تینوں، یا حال ہوگا، یا مستقبل ہوگا، یا ماضی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے
جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو، یعنی کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنا معنی واضح نہ کرے. جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، میں گیا بصرہ سے کوفہ کی جانب. بصرہ سے، اس میں من اور الی جو ہے یہ حرف ہے. من اور یہ من ہے اور یہ الی ہے، یہ دونوں حرف ہیں. من بھی حرف ہے، الی بھی حرف ہے. جب آپ آگے پڑھیں گے نا حروف جارہ کا ذکر، اس میں باء تا کاف لام واو منذ مذ خلا ربا شمن ادا، وہ حروف جارہ ہیں، 17 حروف ہیں. تو یہ دیکھیں من اور الی یہ حرف ہیں. کیا ہیں؟ حرف ہیں. اور حرف کی تعریف ہم نے کیا کی کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنا معنی واضح. اب من اور الی ہمیں سمجھ نہیں آتے، تو جب ہم اس کو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر ان کا معنی بھی واضح ہو جائے گا. جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، مثال کے اندر ہم نے اس کو ذکر کیا. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کی الگ ہم نے تعریف کی اور اس کا ساتھ مثال بھی ہم نے اس کی ذکر کی. اسی طرح فعل کی تعریف ساتھ اس کے مثالیں بھی ذکر کی. حرف کی تعریف کی اور اس کے ساتھ ہم نے مثال کو بھی واضح کر دیا. اب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے حروف اصلی، ایک ہوتے ہیں حروف زائدہ. حروف اصلی اور حروف زائدہ کے درمیان ہم تفریق کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے کہ اصلی کون سا ہے، زائدہ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے صرفیوں نے ایک قانون وضع کیا ہے، ایک پیمانہ وضع کیا ہے جس کو فا، عین اور لام کہا جاتا ہے. فا، جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں آ جائے وہ حرف اصلی ہے. جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائد ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پھر ذرا سمجھیں. صرفیوں نے یہ قانون وضع کیا ہے کہ فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں، یہ ایک پیمانہ ہے، فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں جو آ جائے وہ کیا ہے، اصلی ہے. جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اب اصلی اور زائدہ کی ہم نے پہچان کرنی ہے. جیسے دارابا بر وزن فعلا، فا، عین اور لام یہ پیمانہ ہے، فا، عین اور لام یہ پیمانہ ہے. اب دواد فا کے مقابلہ میں، را جو ہے یہ عین کے مقابلہ میں، با جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے. ٹھیک ہے، لہذا دواد، را، با یہ تینوں حروف جو ہیں یہ حروف اصلی ہیں. تینوں حروف کیا ہیں؟ کیونکہ فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں یہ تینوں آ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسری مثال دیکھیں. اشرافہ، اش بر وزن افعلا، بر وزن افعلا میں حمزہ زائد ہے. دیکھیں نا، یہ ہم نے معیار اور پیمانہ دیکھنا ہے. فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اچھا، جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہیں وہ پھر کیا ہے؟ زائدہ ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیں، شین فا کلمہ کے مقابلہ میں، را عین کلمہ کے مقابلہ میں، فا جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور حمزہ جو ہے یہ کس کے مقابلہ میں ہے؟ کسی کے مقابلہ میں نہیں ہے. حمزہ نہ فا کے مقابلہ میں ہے، نہ عین کے مقابلہ میں ہے، نہ لام کلمہ کے مقابلہ میں. لہذا یہ جو ہے یہ حمزہ جو ہے یہ زائد ہے. حمزہ کیا ہے؟ اب میں کہوں اشرفہ میں حروف اصلیہ کون ہیں، کون سے ہیں، اور حروف زائدہ کون سے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شین، را، فا یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں اور حمزہ جو ہے یہ حروف زائدہ میں سے ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں اب پھر ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع کے شروع میں ما اور لا لگانے سے ماضی منفی اور مضارع منفی بن جاتے ہیں. مضارع دیکھو نا، ایک ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی. دیکھیں نا، مثبت کیا ہے؟ جس سے کسی فعل یا کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور منفی یہ ہے کہ جس سے کسی فعل کا نہ ہونا، نہ کرنا سمجھا جائے. اچھا، عربی کے اندر، عربی گرامر میں ماضی اور مضارع
جب مثبت ہوں تو ان کو منفی بنانا ہو تو ان کے شروع میں کیا کریں گے؟ لفظ ما لگا دیں گے یا لفظ، جب لفظ ما یا لفظ لا لگ جائے گا تو یہ مثبت سے منفی بن جائیں گے، مثبت سے منفی والا معنی دیں گے۔ مثلا ما دارابا، ما، اب دارابا کا معنی اس نے مارا، اس نے مارا، ما دارابا کا معنی اس نے نہیں مارا، لا یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربو کا معنی کیا ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ مثبت ہے۔ اب لا یضربو کا معنی ہے وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یعنی مثبت سے منفی بن گیا، مثبت سے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ماضی اور مضارع کی پھر 4 قسمیں بنتی ہیں اس طرح، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ مثبت معروف ہوگا یا مثبت مجہول ہوگا، ٹھیک ہے؟ مضارع مثبت معروف ہوگا یا مثبت مجہول ہوگا، مضارع منفی معروف ہوگا یا منفی مجہول ہوگا۔ اسی طرح ماضی مثبت معروف ہوگی یا مثبت مجہول ہوگی، ماضی منفی معروف ہوگی یا منفی۔ ماضی اور مضارع کی پھر یہ 4 قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثبت معروف ہوں گے یا مثبت مجہول ہوں گے، منفی معروف ہوں گے یا منفی مجہول ہوں گے۔ آج کے سبق میں یہ جو علم صرف کا ہم نے 4تھا سبق پڑھا ہے، اس میں ہم نے مفرد یعنی کلمہ کی تقسیم کی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں اور صرفی جو ہیں ان 3 قسموں کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 6 اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں قسمیں آپ نے لکھنی بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔